السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے وہ بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کہ جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور یقیناً آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں بس یہی چاہتا ہوں، عاشق رسول ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کرے اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھے، کمنٹ کو بھر دیجئے یا رسول اللہ سے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یقیناً ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کل کائنات کو بنایا، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے آقا نے اپنی ساری زندگی کس طریقے سے گزاری۔ یعنی میرے پیارے دوستو، یہ دنیا کی نعمت کیا چیز ہے؟ اگر میرے آقا دعا کر دیتے تو یقیناً ہر روز آپ کے گھر میں جنت سے سامان آتا، لیکن صرف اور صرف امت کو سبق دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی مفلسی میں گزاری تاکہ اپنی امت کی اصلاح کر سکے اور آپ کو صحیح راہ پر لا سکے کہ یہ جو دنیا کی جو نعمت ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنی کم نعمتوں کا استعمال کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے، جتنا کم ہم دنیا سے محبت کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیا۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کے در پر جو بھی گیا یقیناً کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہ آیا، چاہے آقا دو جہان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر تین مہینوں تک چولہا نہ جلا ہو۔ میرے پیارے دوستو، تصور کرے اس چیز کو کہ جو اللہ کا محبوب ہے اس کے گھر میں تین مہینے تک چولہا نہیں جلا تھا۔ یعنی میرے پیارے دوستو، اللہ کے محبوب اگر دعا کر دیتے تو یہ دنیا کی نعمت کیا چیز ہے؟ ہر روز یقیناً جنت سے آپ کے لیے کھانے آ سکتے تھے، کیونکہ اگر جنت بھی اگر بنائی گئی ہے تو یقیناً آپ کے صدقے میں ہی بنائی گئی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور یہ وہ بات آ کر کہنے لگا کہ اے محمد عربی، میں بہت ہی زیادہ بھوکا ہوں، مجھے شدید کی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن آقا ہر کسی کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون کس مذہب سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو مسافر آیا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ یہودی تھا، لیکن میرے پیارے دوستو اس کا یقین یہ تھا کہ یقیناً میں کسی بھی گھر پہ چلا جاؤں، یقیناً ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی منع کر دے، لیکن اگر ان سے مانگا جائے تو یقیناً یہ کبھی منع نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں، ان دنوں آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ بکری کا دودھ، کھجورے اور پانی اسی طریقے سے آپ کا روز کا معمول تھا۔ یعنی جو جنت کا مالک ہو وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ ہم تک صحیح دین پہنچ سکے۔ لیکن باوجود اس کے آج ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں، ان دنوں آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا تھا، اور یہاں تک آپ دیکھیے کہ اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ لیکن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اس کی خبر کسی کو ہوتی نہیں تھی، لیکن آقا کی شان دیکھیے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ میرے پیارے دوستو، میرے آقا نے فرمایا کہ سلمان ان کو لے کر جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ ان کو کھانا کھلا دو۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ جو ہوتے ہیں وہ اس مسافر کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جاتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی اور یہ بات کہی کہ آپ کے بابا جان نے ایک مسافر کو بھیجا ہے جس کو کھانا کھلانے کے لیے بولا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اتنا ہی سننا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کہنے لگتی ہے سلمان سے کہ سلمان، میرے گھر کے اندر بھی لگاتار 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے،
لیکن یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا رواج نہیں ہے کہ کسی ساحل کو کسی مسافر کو بھوکا بھیج دے۔ جو ساحل آیا ہے وہ واپس نہیں جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات بولتی ہے، میرے پاس گروی رکھنے یا بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن ہاں یہ میرا دوپٹہ ہے، اس کو لے کر جاؤ۔ اس دوپٹے کو لے کر ایک یہودی کے پاس چلے جانا اور اسے یہ بات کہنا کہ اس دوپٹے کو وہ گروی رکھ لے۔ اگر وہ گروی نہیں رکھتا ہے تو اس کو بیچ دینا، اور اس دوپٹے کو بیچنے کے بعد جو رقم آئے اس سے اس مسافر کو کھانا کھلا دینا۔ تو میرے پیارے دوستو، سلمان فارسی اس دوپٹے کو لینے کے بعد اسی یہودی کے گھر پر جاتے ہیں اور اسے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی یعنی فاطمہ کا دوپٹہ ہے اور انہوں نے اس کو بیچنے کے لیے کہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد جو یہودی ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنا دوپٹہ بھی بیچنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، سلمان جو ہوتے ہیں یہودی کی بات کے اوپر یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں لگاتار 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز نہیں ہے جو مسافر کو کھلا سکے، اسی لیے انہوں نے یہ دوپٹہ دیا ہے تاکہ میں اس کو بیچ دوں اور اس سے جو بھی رقم حاصل ہو اس سے میں اس مسافر کو کھانا کھلا دوں۔ تو میرے پیارے دوستو، سلمان کا اتنا بولنا تھا، وہ جو یہودی ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، اتنا کہنے کے بعد وہ جو یہودی جو ہوتا ہے وہ پیسے بھی دے دیتا ہے اور ساتھ میں وہ جو دوپٹہ جو ہوتا ہے وہ بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ جاؤ یہ بات کہہ دینا کہ میں نے بھی ان کے بابا کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں بھی آج سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد سلمان فارسی جو ہوتے ہیں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسافر کو میں نے بھر پیٹ کھانا کھلا دیا ہے، لیکن باوجود کھانا بہت سارا بچ گیا ہے اور مجھے خیال آیا کہ آپ کے بھی گھر میں لگاتار 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، تو میں یہ کھانا لے کر آ گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو چیز ہم کسی کو دے دیا کرتے ہیں پھر ہم اسے واپس نہیں لیا کرتے، تم واپس جاؤ اور کسی غریب کو کھلا دینا۔ تو میرے پیارے دوستو، جو اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے اگر وہ دعا کرتی تو کیا جنت سے ان کے لیے کھانا نہیں آ جایا کرتا؟ لیکن میرے پیارے دوستو، صرف اور صرف ہمیں سبق دینے کے لیے، صحیح دین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی آپ نے اس طریقے سے گزاری۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے میں بہت سے واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبا دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کتنے عاشق رسول آئے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج آپ بتا دو اس دنیا کو، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے، اتنا شیئر کیجئے کہ اس ویڈیو کو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں ملتا ہوں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔